ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء، ان فقراء کے لیے، للفقراء ان فقراء کے لیے، الذین جو، احصروا حصر سے ہے، حصر حصار، احصار محاصرہ، یعنی کوئی شخص کسی دائرے کے اندر قید ہو کر رہ جائے، کوئی شخص کسی حصار میں، کسی دائرے میں قید ہو کر رہ جائے۔ تو للذین، للفقراء ان فقراء کے لیے، الذین جو، احصروا محصور ہو کر رہ گئے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں زیادہ مناسب جو ترجمہ ہے وہ ہے مصروف، جو اللہ کی راہ میں مصروف ہو کر رہ گئے۔ للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں مصروف ہو کر رہ گئے ہیں۔ لا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، ضرباً چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، لا یستطیعون ضرباً فی الارض، اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی وہ اتنا وقت نہیں پاتے کہ وہ اپنے معاش حاصل کرنے کے لیے کہیں آ جا سکیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی، ترغیب دی، اجر و ثواب بیان فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، صدقات کا حکم فرمایا، تاکید فرمائی، ترغیب دی، ابھارا ان کو، فضائل سنائے ان کو، اجر و ثواب اور فوائد بتائے ان کو۔ اب سوال یہ تھا کہ ذہن تو تیار ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ انفاق کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال دینا چاہیے۔ اب سوال یہ تھا کن کو دیں، یہ مال ہم کن کو دیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مصرف بیان فرمایا، ایک مد بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں مشغول ہو کر اور مصروف ہو کر رہ گئے ہیں، اور اپنی اس مشغولیت اور مصروفیت کی بنا پر وہ زمین میں اپنے کام کاج، کاروبار، ملازمت کے لیے آ جا بھی نہیں سکتے۔ اب یہ کون لوگ تھے اس وقت؟ یہ اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، اصحاب صفہ چبوترے والے۔ اصل میں یہ صحابہ کرام تھے، کچھ صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ٹھہرایا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں تعلیم حاصل کریں، جتنا دین آ رہا ہے اللہ کی طرف سے سیکھتے جائیں، لکھنے کی ضرورت پڑی ہے تو لکھیں، کہیں اگر ضرورت پڑتی تھی کسی اس کے لیے غزوہ کے لیے، کسی جہاد کے لیے، تو ان کو وہاں بھی بھیج دیا جاتا تھا، کوئی اور کام پیش آتا تھا تو ان کو وہاں بھی بھیج دیا جاتا تھا۔ گویا یہ ایک ایسی فورس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ریزرو فورس کے طور پر، کہ جن کو مختلف مقاصد کے لیے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا گیا تھا، یہ وہیں رہتے تھے، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا یہ وہیں پہ ہوتا تھا۔ یہ مخصوص تھے اس کام کے لیے کہ کسی وقت کوئی ضرورت پیش آئی
تو یہ اس ضرورت کے لیے نکل پڑیں گے. جب تک کوئی اہم معاملہ پیش نہیں آتا تو یہ وہیں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو وحی نازل ہوتی ہے لکھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں. اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے تو یہ اس کو سکھا بھی رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے آگاہ بھی کر رہے ہیں. کہیں ضرورت پڑتی ہے کسی بھی کام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی نہ کسی کو، 1 کو 2 کو 4 کو 6 کو بھیج دیتے ہیں. تو ان کا صرف یہ کام تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرنا ہے. یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ لوگ اصحاب صفہ مشہور ہوئے، وہ مسجد نبوی کے چبوترے پہ رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ اپنے ذرائع معاش نہیں رکھتے اور یہ اللہ کے دین کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں، لہذا تم لوگوں نے جب کوئی مال خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے ان کو دیکھو، سب سے پہلے ان کو دیکھو. اب بعد کے زمانے میں اصحاب صفہ کی جتنی ڈیوٹیز تھیں، وہ جو ڈیوٹیاں تھیں وہ تقسیم ہو گئیں. تقسیم کیا ہوئی؟ یہ لوگ بیک وقت طلباء بھی تھے، تو بعد میں طلباء جو ہیں وہ الگ ہو گئے. مدارس کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، بس اب ان کا کام صرف پڑھنا ہے. بعد میں جو مجاہدین ہیں وہ الگ ہو گئے، اب ان کا کام یہ ہے کہ صرف اور صرف جہاد کرنا ہے. یا اور جو ان کی ضروریات تھیں، جو ان کے مقاصد تھے، ان کے لیے الگ الگ بعد میں شعبے بن گئے. اس وقت سارے کام ان سے لیے جاتے تھے. اب وہ تمام کام جو وہ اصحاب صفہ کرتے تھے اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے ان کے ذرائع معاش کوئی بھی نہیں تھے، بس لوگ ان کی مدد کرتے تھے، معاونت کرتے تھے، اور لوگوں کو حکم تھا کہ ان کی معاونت کریں. وہ تمام شعبے جہاں جہاں چل رہے ہیں تو ان کی معاونت اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے. آج یہ لوگ پوری دنیا کے اندر اور مختلف شعبوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جو دین کی کسی ایسی خدمت کے اندر مشغول ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کے لیے اپنے ذرائع معاش حاصل کرنا مشکل ہے، لہٰذا اس کو صدقات، عطیات، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 10ویں پارے میں تفصیل سے زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے. ان میں ایک آئے گا فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ یہ سب لوگ تھے، فی سبیل اللہ یہ سب لوگ تھے. اگر کہیں ایسا ہو کہ اسلامی فوج ہو اور اس کے کوئی باقاعدہ حکومت کے خزانے سے تنخواہ نہیں ہے، کوئی وظائف، کوئی تنخواہ، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر کہیں اسلامی کسی ملک کے اندر پولیس کا شعبہ ایسا ہو کہ ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے. اگر کہیں پر ایسا ہو کہ کچھ پڑھانے والے اساتذہ، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، دین پڑھانے والے اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے. اگر کہیں کوئی امام مسجد ایسا ہو کہ جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اس کو محض امام ہونا نہیں، ایسا امام جس کا ذریعہ معاش کوئی بھی نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر کوئی ایسا طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے، ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے، اس کو یہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ تھے اصحاب صفہ جو مختلف امور انجام دیتے تھے، اور وہ اس کام کے لیے وقف تھے کہ کوئی بھی خدمت ہوگی تو وہ اس کے لیے جائیں گے اور کریں گے کام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ان کے اسباب کوئی نہیں ہے، ظاہری اسباب، معاش کے اسباب. تو للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مصروف ہو کر رہ گئے ہیں. میں نے امام کا لفظ استعمال کیا تھا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آیا ہو کہ قاری صاحب کہیں کوئی اپنا تو نہیں راستہ سیدھا کر رہے. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مجھے زکوٰۃ صدقات نہیں لگتے. مجھے جو دے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مجھے جو دے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں کچھ لوگوں نے مجھے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی. میں نے پوچھا بھئی کس مد میں زکوٰۃ ہے جی؟ میں نے کہا معذرت مجھے نہیں لگتی. امام صاحب ہیں آپ؟ میں نے کہا محض امام ہونے کی بنا پر کسی کو زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ تب لگتی ہے اگر وہ امام، اس کا ذریعہ معاش کوئی نہیں، وہ غریب ہے، محتاج ہے، اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے. للفقراء الذین،
تو ان فقراء کے لیے. لیکن عمومی طور پر اگر کہیں ایسا ہو، کیونکہ امامت جو ہے ایک دینی فریضہ ہے، اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہے، ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں اس کا، صدقات، زکوٰۃ، عطیات اس کو دیے جا سکتے ہیں. مؤذن ہے، امام ہے، مدرس ہے، طلباء ہیں، کوئی اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، اس کو. اور اسی طرح کوئی شخص اگر جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں. جی 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 دیکھیں، اگر تو اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 10ویں پارے میں تفصیل سے پڑھ لیں گے. ایک مسکین ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ایک مسکین ہوتا ہے. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی جو آمدنی ہے اس میں اپنے ضروری اخراجات پورے نہیں کر پاتا. جو آمدنی ہے اس میں ضروری اخراجات وہ پورے نہیں کر پاتا، کھانا پینا پورا نہیں کر پاتا، یا مجبور ہو گیا ہے علاج معالجہ نہیں کر پا رہا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ علاج معالجہ کروا سکے، یا اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے مکان کا کرایہ دے سکے، یا اتنے وسائل نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ مقروض ہے اور قرض ادا کر سکے، تب اس کو دی جا سکتی ہے. اور اگر بقدر ضرورت اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. للفقراء، ان فقراء کے لیے، ان محتاجوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں دین کی کسی خدمت میں مشغول اور مصروف ہو کر رہ گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین میں معاش کے لیے چل پھر نہیں پاتے، وہ اپنے معاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں پاتے. یحسبہم، سمجھتا ہے ان کو، یحسبہم گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے ان کو، الجاہل ناواقف آدمی، الجاہل ناواقف آدمی سمجھتا ہے ان کو، اغنیاء کہ یہ مالدار ہیں، یہ مالدار ہیں، من التعفف ان کی خودداری کی وجہ سے، ان کی خودداری کی وجہ سے، یعنی وہ خوددار ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے، اور انہوں نے اپنا آپ کو اتنا خستہ حال بنا کے نہیں رکھا ہوا کہ ہر کوئی دیکھ کے ترس کھائے اس پر. ایک اس نے پردہ اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے. تو نادان آدمی، ناواقف آدمی ان کی خودداری کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے سمجھتا یہ ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں. تعرفہم، تم ان کو پہچان لوگے، تعرفہم تم ان کو پہچان لوگے، بسیماہم ان کے چہرے کے خد و خال سے، ان کے چہروں سے، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لوگے. ان کے چہروں سے بھوک ٹپک رہی ہوگی، ان کے چہروں سے افلاس ٹپک رہا ہوگا، پھر بھی وہ اپنے اوپر پردہ ڈال کے رکھیں گے، کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائیں گے. لا یسألون، وہ نہیں مانگتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ لپٹ کر. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، پیچھے پڑ جانا، الحافا پیچھے پڑ جانا. وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بھی اس کو، علیم خوب جاننے والے. وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خیر میں اپنا کوئی مال خرچ کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بھی اس کے بارے میں، علیم جاننے والے. الذین، جو لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، دن رات کسی بھی وقت جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، سرًا چاہے پوشیدہ طور پر، وعلانیہ اور چاہے ظاہری اور اعلانیہ طور پر، چاہے پوشیدہ طور پر، چاہے ظاہری اور اعلانیہ طور پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں.
فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس. فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے. ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ جملہ بارہا گزر چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ ہے. ان کا انجام ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ ہے. انجام کار ان کے لیے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. ہاں اس سے پہلے ڈر کے مراحل آئیں گے, خوف کے مراحل آئیں گے. قیامت کا دن خوف کا مرحلہ ہے, حساب کتاب کا وقت خوف کا مرحلہ ہے, پل صراط سے گزرنے کا وقت خوف کا مرحلہ ہے. لیکن وہ خیر و عافیت سے ان سب مراحل سے گزرتے چلے جائیں گے اور ان کا اختتام اور انجام یہ ہوگا کہ وہ ہر ڈر اور ہر خوف سے محفوظ ہو جائیں گے. ولا خوف علیہم ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ آ کے ایک پہلو ختم ہو چکا ہے اور وہ تھا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, انفاق فی سبیل اللہ, اس کا ثواب, اس کے آداب, اس کے فوائد, اس کے احکام اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرما دیے. اب آگے شروع ہو رہا ہے دوسرا پہلو, صدقات اور انفاق کا مخالف پہلو ہے سود اور ربا. سود اور ربا ایک ہی چیز ہے. سود اردو میں کہتے ہیں, ربا عربی میں کہتے ہیں. ربا ہے, سود ہے. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. زکوٰۃ صدقات میں کیا ہے؟ ہم اپنا مال غیروں کو دیتے ہیں, محتاجوں کو دیتے ہیں, غریبوں کو دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اوروں پر. سود کیا ہے؟ اس کی بالکل برعکس صورت کہ لوگوں سے مال لوٹا جاتا ہے, لوگوں سے مال کھسوٹا جاتا ہے, لوگوں سے مال جمع کیا جاتا ہے. صدقات انسان کے دل میں کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ صدقات انسان کے دل کے اندر سخاوت پیدا کرتی ہے, اس کا دل ہمدردی سے بھر جاتا ہے. اور جو سود ہے وہ انسانوں کے دلوں میں کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ مال کا لالچ اور مال کی حرص اور مال کی ہوس پیدا کرتا ہے سود انسان کے. کیسے میں زیادہ سے زیادہ سمیٹوں, کیسے میں زیادہ سے زیادہ. ایسا انسان دنیا میں باولا رہتا ہے, پاگل رہتا ہے, بس اس کو ایک ہی اس کو دھن ہوتی ہے کہ میں کیسے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹوں. نتیجہ یہ ہوگا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو یہ باولا اٹھے گا. ہم کل کی آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ, اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. قیامت کے دن یہ اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو مخبوط الحواس کر دیا ہو, ان کے حواس سلب کر لیے ہیں, ان کے ذہن معاف کر دیے ہیں, یہ بولے ہوئے پڑے. قیامت کے دن یہ اس طرح. دنیا میں چونکہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے, اسی لیے آخرت میں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اسی کیفیت میں اٹھے گا. اب آگے انشاءاللہ اس کا ایک چونکہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.